گفتگو تو روزمرہ کی ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس میں وہ نکال لیں ہم علمی نقطے. تو ان سے بات ہو رہی تھی تو کچھ معاملہ ان کی سمجھ میں آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ معاملہ کچھ جو آج سمجھ میں آیا یہ 3 سال پہلے کیوں نہیں میری سمجھ میں آیا. تو میں ان سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ آئنسٹائن کی فلسفی کلاس 5 میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ پلے نہیں پڑے گی. تو آئنسٹائن کی جو فلسفی ہے، میں اس کی تھیوری کی بات نہیں کرتا، فلسفی وہ تو آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ سائنس میں ماسٹرز کر رہے ہوں گے. تو اگر جب آئنسٹائن کی فلسفی آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ یہ گلا شکوہ کرنے کے لیے ڈنڈا لے کے چلے جائیں اس ٹیچر کو مارنے جو کلاس 5 میں پڑھاتا تھا آپ کو، اور اس سے جا کے یہ کہیں کہ یہ آج جو میری سمجھ میں فلسفی آئی یہ کلاس 5 میں کیوں نہیں آئی تھی. تو کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ایک ذہنی استعداد کی ضرورت ہے. وہ علم اور وہ بات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے انسان کی ذہنی استعداد اپنے وقت پر جا کے پیدا ہوتی، اور استعداد کا پیدا ہونا جو ہے یہ ایوولوشنری پروسیس ہے، ریولوشنری نہیں ہے. تو یہ گریجولی انکریز ہوتی ہے استعداد انسان کی، اور بہت ہی ویل انٹیگریٹڈ یہ سسٹم ہے کہ آپ ایک چیز پہلے سیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس سے اگلا نقطہ، اس سے اگلا نقطہ، اس سے اگلا نقطہ کرتے کرتے آپ دن بہ دن سیکھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے لیکن سیکھنے کا عمل جاری رہتا. اس میں سے کوئی ایک درمیان میں سے سٹیج غائب ہو جائے تو اس سے اوپر کی چیزیں سمجھ نہیں سکتے، وہ استعداد ڈیولپ ہو ہی نہیں پاتی. اس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ کچا پن رہ گیا انسان میں. تو علم کی وہ چیزیں جس سے انسان کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنے وقت پر انسان سیکھ پاتا ہے، اس کے بغیر سیکھ نہیں سکتا. تو یہ کہنا کہ صاحب یہ بات 3 سال پہلے کیوں نہیں میری سمجھ میں آئی. اسی طرح ایک بات مجھے اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں، ابھی بھی ایک صاحب نے جب میں اندر آ رہا تھا تو کہا، اب وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اتنا تیزی سے میرے قریب آتے ہیں تو وہ اگر میں ان کے ساتھ کرخت ہو جاؤں تو میری زندگی آسان ہو جائے گی. تو الزام وہ مجھ کو ڈیسنٹ ورڈز میں دیتے ہیں کہ صاحب آپ ہی کا فالٹ ہے، آپ ملتے ہر آدمی سے ایسے ہیں کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے بہت کلوز ہیں. وہ بات میں آپ کو ایک فقیرانہ یہ اسی بنیاد پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا حکم بھی ہے. یہ یاد رکھیے کہ دونوں ہی چیزیں ہیں، کہ سنت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ آپ ہر ملنے والے سے اس طرح سے ملیے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ یہ سمجھے کہ اس سے زیادہ آپ کو عزیز کوئی نہیں. یہ جو آداب فقیری ہے یا اخلاق فقیری، یہ اس کی ایک بنیادی شرط ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو اتنی محبت سے ملیے. میں منافقت نہیں کہہ رہا، محبت کہہ رہا ہوں کہ اس قدر محبت سے ملیے کہ ہر آدمی اپنی جگہ یہی محسوس کرے کہ وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو فقیر آدمی یہ مت سمجھ لیجئے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں فقیر ہوں، ایسی بات نہیں. فقیری کی تو ہوا بھی نہیں مجھ کو چھو سکی ابھی تک. لیکن فقیر کو جو پہچاننے کے قصے میں آپ کہتے رہتے ہیں فقیر کو کیسے پہچانا جائے، تو یہ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ فقیر کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ترک سنت نہیں کرتا. یہ سب سے بڑی پہچان ہے فقیر کی کہ اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں گے تو اس کے یہاں ترک سنت نہیں ہے. بالکل سنت ہر کام میں ہے، تو وہ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ لوگ چونکہ سبھی اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، اور آپ سب کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو
اعلیٰ پائے کی ولایت حاصل ہو جائے. تو بھائیوں میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ زندگی کے اندر جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، کوئی قدم اٹھانے لگیں آپ، تو ایک لمحے کو یہ یاد کر لیجئے کہ ہم نے کلاس 5 میں، بلکہ کلاس 5 تک وہ دینیات کہلاتی تھی ہمارے زمانے میں. آپ لوگ نئے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کے زمانے میں اسلامیات کہلاتی ہے. تو دینیات کا ایک بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مشتمل ہوتا تھا ہمارے زمانے میں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک معجزہ بھی ہے کہ ہم کلاس 5 میں پڑھی ہوئی باتیں اکثر بھول چکے ہوں گے، لیکن حیات طیبہ یاد رہتی ہے ہمیں، وہ نہیں بھولتی. پوری اپنی تفصیلات کے ساتھ ہر ایک کو آپ میں سے یاد ہوگا. تو جب بھی ہم کوئی قدم اٹھانے لگیں، کوئی ریاکشن شو کرنے لگیں، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بیہیو کیا تھا. سمپلی اس کی پیروی کر لیجئے آپ، تو ولی اللہ بن جائیں گے اسٹریٹ اوے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ عملی قرآن ہے. کتابی قرآن تو جو ان پہ نازل ہوا، اور عملی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. پوری طرح امپلیمنٹ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی زندگی پر. تو قرآن کی پیروی ہو جائے گی سنت کی پیروی کرتے ہوئے. تو جو آدمی قرآن کی پیروی کرتا ہے وہ ظاہر اللہ کا محبوب ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہے وہ اس کے قریب ہے، اس کا دوست ہے. اور ولی اللہ کہتے بھی دوست ہی کو ہیں، اللہ کے دوست کو. تو یوں آپ ولی اللہ سے بن جائیں گے. تو اپنی روزمرہ کی نشست و برخاست میں، اپنی روزمرہ کی ڈیلنگز میں، سب میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ذرا سی نظر دوڑا لیں کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا تھا، اس کی پیروی کر لیجیے. قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد نہ کسی تفسیر کے پڑھنے کی ضرورت رہی، نہ کسی فقہ کے پڑھنے کی ضرورت رہتی ہے انسان کو. وہ آٹومیٹیکلی اس اسلام پہ عمل کرنے لگتا ہے جو اللہ نے اتارا تھا. میرے تو یہ 2-3 آبزرویشنز تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ کے ذہن میں اگر سوال ہے کسی کے تو فرمائیے. سر، یہ پچھلے سے پچھلے سنڈے کو آپ نے ایک بزرگ کا ذکر کیا تھا، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. ان کی مزار آپ نے بتایا تھا ناگپور میں ہے. ان کے بارے میں آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ان کا حکم آج بھی دنیا میں جاری و ساری ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بابا سید تاج الدین اولیاء کا ذکر کر رہا تھا. ان کا مزار ناگپور میں ہے. یہ ایسے بزرگ گزرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انفرادیت بخشی کہ یہ بیک وقت مجذوب بھی تھے اور سالک بھی تھے. بڑی شدت کا جذب ان پہ طاری ہو جاتا تھا، اور سالک بھی تھے، یہ ہوش و حواس میں بھی رہتے تھے. تو یہ دونوں ہی کیفیتیں ان پہ رہتی تھیں، اور یہ صاحب امر تھے. تو اولیاء اکرام جو دنیا میں موجود ہوتے ہیں، جب وہ ایک مخصوص مقام پر فائز ہوتے ہیں اور صاحب امر ہوتے ہیں، تو جو زبان سے ادا کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. صاحب امر کہتے ہی اس کو ہیں کہ پروردگار اپنی رحمت کا صدقے اگر کسی شخص کو دعا کا وہ مقام عطا فرما دے کہ جہاں اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات دعا ہے اور وہ مستجاب ہے، تو وہ صاحب امر کہلاتا ہے. لیکن یہ کیفیت ان کے دنیاوی طور پہ پردہ کر لینے کے بعد قائم نہیں رہتی. ان کی جگہ جو آدمی آ کے بیٹھے گا وہ ان تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اگر وہ اس کا اہل ہے تو. لیکن کچھ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ان پر رحمت کی کہ ان کو یہ چیز عطا فرما دی، ان کو اجازت فرما دی کہ مرنے کے بعد بھی جو کچھ وہ زبان سے ان کی روح جو کچھ کہہ دے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. ان کی روح بھی صاحب امر رہتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا حکم جاری و ساری ہے. وہ یہ ہے، یہ اس لحاظ سے بہت کمال کے آدمی تھے کہ ان پہ جذب بھی بہت شدت کا طاری ہوتا تھا، اور
सालिक भी उतने ही बड़े दर्जे के थे। शाह साहब, ये साहिबुल अमर और उलिल अमर में क्या फर्क है? साहिबुल अमर और उलुल और अमर तो वो साहब हैं जो अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे पूरी शिद्दत के साथ अमल करते हैं, और साहिब अमर वो हैं जिनकी जो दुआ के उस मकाम पर फाइज हैं कि उनकी जुबान से जो बात निकली है वो बजाते खुद दुआ है और वो मुस्तजाब है। अल्लाह ताला उनकी कही हुई बात को कबूल कर लेता है और वैसा ही फरमा देता है अपनी रहमत के सदके। तो वो साहिब अमर है। शाह साहब, मेरा सवाल है अल्लाह ताला पे भरोसे के मुतल्लिक। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब में पढ़ा था मैंने कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरी अपनी जैसी मखलूक पे भरोसा करता है मैं उसको दुनिया में जलील करता हूँ लोगों में, और उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल देता हूँ। लेकिन हम अपने माशरे में जो देखते हैं वो लोग बहुत कामयाब देखते हैं हम उन लोगों को जो जिनके कॉन्टेक्ट्स लोगों से होते हैं, वो सिफारिश पे या रिश्वत से या इन चीज़ों से बहुत से काम करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। इसकी इब्तदा हमें यूं करना पड़ेगी। पहले तो इस बात को हम वाज़े कर लें कि इंसान की कामयाबी क्या है। अगर तो दुनियावी माल-ओ-ज़र, दुनियावी मर्तबा और दुनियावी आसाइशों का हसूल कामयाबी है तो वो मामला कुछ और है, और अगर कामयाबी आखिरत की है तो मामला कुछ और है। हमारा एक कंसेप्ट यहीं से पहले गलत हो चुका कि हमने इस दुनिया के अंदर जो आसाइशें हैं या जो मरातिब हैं, जो इसके ओहदे हैं या माल-ओ-ज़र की फरावानी है, हमने इसको कामयाबी समझ लिया है। जबकि मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने कामयाबी ये नहीं रखी, बल्कि इसको तो उसने बहुत ही हकारत से इसका जिक्र किया, दुनियावी माल-ओ-ज़र का। मैंने किसी एक गुफ्तगू में एक हवाला दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के किस्से का, जो मैंने ये अर्ज किया था कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले गए थे। जब वो वापस दाखिल हो रहे थे तो उस जमाने में मदीना मुनव्वरा इस एंगल से था कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जब बाहर से दाखिल हो रहे होते थे मदीना मुनव्वरा में तो रास्ते में पड़ता था। तो वहां कब्रिस्तान के बाहर एक मरी हुई बकरी पड़ी थी, और काफी दिन की मरी हुई होगी तो उसके जिस्म पे कीड़े भी चल रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के करीब रुके और सहाबा किराम से फरमाया कि तुम में से कौन है जो इस बकरी को खरीदे। तो सहाबा ने अर्ज किया कि हुजूर ये तो मरी हुई बकरी है और वो भी इस तरह के इसके जिस्म में कीड़े चल रहे हैं, तो इसे कौन खरीदेगा। तो फरमाया तो फिर ये समझ लो कि अल्लाह के नजदीक दुनियावी माल-ओ-ज़र और दुनियावी आसाइश की हकीकत इस मरी हुई और सड़ी हुई बकरी के खाल के एक बाल के बराबर भी नहीं है। तो इतनी हकारत से जिक्र हुआ है दुनियावी माल-ओ-ज़र और दुनियावी आसाइशों का, जबकि इसके बरक्स मुसलमानों को नवीद सुनाई है अल्लाह ताला ने कि जो कुछ वो यहाँ अमाल करते हैं अगर वो अच्छे हैं तो उसका अजर अल्लाह ताला हमें आखिरत में अता फरमाएगा, और वहां की जो अबदी जिंदगी है वो हमारी बहुत पुरआसाइश होगी। तो पहले तो इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि कामयाबी असल में दर हकीकत कामयाबी है कौन सी, वो जो दुनिया में हासिल हो रही है या वो जो आखिरत में हासिल होगी। और दूसरी बात एक ये याद रखिए आप कि रब ताला उन लोगों को जो सरकश हैं या उसके मुनकिर हैं या शिर्क करते हैं उनको उनकी नेकियों का अजर दुनिया ही में अता फरमा देता है और उनको दुनियावी आराम और आसाइश बेपना अता फरमा देता है। ये
قرآن میں ہے کہ ان کا اجر ہم دنیا میں دے دیتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو سرکش لوگوں کو، مشرک لوگوں کو اور منکر لوگوں کو دنیا بہت ملتی ہے، کیونکہ ان کی نیکیوں کا اجر یہیں انہیں مل رہا ہے۔ تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ یہاں کی کامیابی کیا ہے اور مسلمان کے لیے کامیابی کیا ہے۔ اب اس سے آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کی دنیا بہت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی ایک میں آپ سے واضح کر دوں، یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ان کی دنیا بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ جلد یا بدیر انہیں اس کے لیے بھگتنا پڑتا ہے اس دنیا میں بھی۔ وہ لوگ جو کانٹیکٹس پہ زندہ رہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے قوت بازو پہ زندہ رہتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں طاقت زیادہ دی ہے، انجام ان کا کبھی بخیر نہیں ہوا۔ تو اس دھوکے میں مت آئیے کہ غیر اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ کامیاب و کامران وہی ہیں، اور اس کی ایک میں بڑی واضح مثال آپ کو دے سکتا ہوں۔ اسی شہر لاہور میں ایک صاحب آرام فرما رہے ہیں، ان کے انتقال کو اس وقت کوئی 968 سال ہو گئے، 968 ایئرز۔ اس مٹی میں ان کی ہڈیاں بھی اب نہیں ہوں گی، وہ بھی گھل گئیں، خاک میں مل کے خاک ہو گئیں۔ لیکن بڑے سے بڑا آدمی جو دنیاوی طور پہ کامیاب ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، وہ ان کے در پہ حاضری دیتا ہے تو الٹے پاؤں چل کے آتا ہے، کبھی ان کی طرف پشت نہیں کرتا، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ پھر وہ انتقال کر چکے ہیں اور تقریباً 1000 سال ہونے کو اب آ رہے ہیں۔ کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں، کیونکہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود تقریباً روزانہ ایک اندازے کے مطابق 10,000 آدمی ان کے لنگر سے روز کھانا کھاتا ہے، وہ ہیں داتا صاحب۔ تو جس کو ہم دنیاوی طور پہ بہت کامیاب کہتے ہیں، ان کے یہاں تو 10 آدمی روز کھانا نہیں کھا سکتے، 4 دن میں تنگ آ جائیں گے لوگ۔ اس کے برعکس وہ لوگ لے لیجئے، شاہ ایران لے لیجئے، وہ دنیاوی طور پہ بہت کامیاب تھا، اللہ نے اسے دنیا میں طاقت بھی عطا فرمائی تھی، دولت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن وہ 7 فٹ جگہ کے لیے مرنے کے بعد ترستا پھرا جہاز میں، اس کی ڈیڈ باڈی اڑتی پھری کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو اس کے ایکس ان لاز نے مصر میں رحم کھا کے اس کو دفن ہونے کی جگہ دے دی تھی۔ تو یہ اس آدمی کا حال تھا جو دنیا پہ حکومت کرتا رہا پورے تمطراق کے ساتھ۔ خود ہمارے یہاں بھی اس کی مثال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑے جبر سے حکومت کی، تو مرنے کے بعد ان کا منہ بھی ان کی اولاد نہیں دیکھ سکی۔ دنیاوی کامیابی کا تو یہ عالم ہے۔ اس کے برعکس یہ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی، حضرت میں امیر صاحب ہیں، کوئی بھی فقیر دیکھ لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی عاجزی کے ساتھ ساری عمر لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے رہے ہیں، تو رب تعالیٰ نے ان کو کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ مرنے کے بعد دیکھ لیجیے کیا عزت ہے ان کی۔ تو کامیابی اصل یہ ہے، تو ان کو اللہ نے یہاں بھی عزت عطا کر دی مرنے کے بعد، اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یوں اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی شاہ صاحب، میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم خواتین جو ہیں، ہمارے بارے میں ہے کہ یہ دوزخ میں زیادہ ہوں گی، تو ہماری اصلاح کے لیے کچھ فرمائیے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے اور ہماری اصلاح ہو جائے، اور ہم سے اولاد جو ہے اس کی تربیت کا ایک ذمہ ہے عورت پہ، گھر چلتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ ضرور کچھ فرمائیں۔ ویسے صاحب یہ بات کم از کم میرے پڑھنے میں کہیں نہیں آئی، نہ قرآن میں نہ کسی حدیث میں، کہ خواتین جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گی اور مرد سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو آدمی کے اعمال پر منحصر ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد، جیسے اعمال ہیں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہو جائے گا، اور غالباً یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ویسے ہی سلوک ہو جائے گا۔ اللہ تو سب کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا سلوک فرمائے گا، تو اس کی رحمت سے ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ توقع کہ ہم نے شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا اور ہم پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تو لیکن خواتین کا
دیکھیے اس میں ایک سادہ سی بات ہے، میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا، وہ مردوں کے لیے بھی درست ہے اور خواتین کے لیے بھی، کہ کسی چکر میں مت پڑیے، کچھ پڑھانے کے چکر میں مت پڑیے، صرف ایک کام کر لیجئے کہ جو بھی آپ قدم اٹھائیں، اب اگر کوئی آدمی کہیں آپ کی برائی کر گیا ہے، وہ آپ تک پہنچی کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیر موجودگی میں گالیاں دی ہیں، تو ہم کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، ہم اس کی پیروی کر لیں۔ اگر کسی شخص نے ہمارے منہ پہ ہمیں 2-4 سخت قسم کی گالیاں دے دی، تو پیشتے اس کے کہ ہم اس کو تھپڑ ماریں یا جواب میں گالی دیں، یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے موقع پر کیا رہا۔ اگر کسی شخص کو ہم نے کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا، عیب کرتے دیکھ لیا، تو بجائے اس کے کہ فوراً دوسرے کے پاس جا کے کہیں کہ وہ تمہیں پتہ ہے یار فلاں آدمی، اس کو ہم اتنا نیک سمجھتے تھے، وہ تو اندر سے یہ نکلا، یہ کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا عمل فرمایا، کہ پردہ پوشی کی یا ڈھنڈورا پیٹا کسی کے عیبوں کا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی کر لیں۔ کوئی ہم سے قرض مانگنے آ گیا، ہم نے دے دیا مہربانی کر کے، اس نے نہیں لوٹایا، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا، کہ اسے معاف فرما دیا یا لوگوں کے پاس جا کے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ دیکھو وہ مجھ سے یہ چکر دے کے 10 روپے مانگ کے لے گیا تھا کہ کل واپس کر دوں گا، آج تک نہیں آیا، کھا گیا میرے پیسے۔ تو یہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اگر نظر دوڑا لیں کہ سنت کیا ہے اور اس کی پیروی کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم جنت میں نہ جائیں، چاہے وہ کوئی ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں انشاءاللہ ضرور جنت میں بھیجے گا اور دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ سر، خواتین کے متعلق ہی ایک سوال ہے کہ ہسٹری میں بھی ہم دیکھیں اور اب بھی کہ اولیاء کرام میں سوائے حضرت رابعہ بصری کے کوئی خاتون ولی نہیں گزری، تو کیا خواتین کو روحانی درجہ جو ہے خواتین میں کوئی مسئلہ ہے، یا روحانی طور پہ خاتون ایسی بنائی ہی نہیں گئی کہ اس کو روحانی درجات وہ مل سکے جو مرد حضرات کو ملی ہیں؟ سارے اولیاء کرام مرد حضرات ہی گزرے ہیں۔ دیکھیے صاحب، اس میں ذرا سی ایک تصحیح کر لیجئے۔ حضرت بی بی رابعہ بصری قلندر تھیں، اس ضمن میں ان کا نام یوں زیادہ سامنے آتا ہے کہ وہ ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوئی، اور علم کے جس مقام پر وہ چلی گئیں اس مقام تک تو بہت کم مرد ہی پہنچ پائے ہیں، اس لیے بی بی رابعہ بصری کا نام جگہ جگہ آتا ہے۔ لیکن لاکھوں کی تعداد میں ایسی خواتین گزری ہیں جو اپنے وقت کی ولی اللہ تھیں، لاکھوں کی تعداد ہے ان کی۔ دیکھیے سلطان اکباہو صاحب کی والدہ محترمہ ولی اللہ تھیں، پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی والدہ محترمہ ولی اللہ تھیں۔ تو ایسے گنوانے پہ آؤں گا تو یہ تو ہزاروں تو ویسی گنی جائیں گی، لیکن ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ لیکن فرق ضرور ہے کہ مردوں اور عورتیں، مرد ولی اللہ اور عورت ولی اللہ، ان کی تعداد میں فرق ہے، اس میں شک نہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بے پناہ قسم کی ہیں، اور وہ اس طرح سے تارک دنیا ہو کے ایک ہی راہ کو نہیں لگ سکتی، اس نے اپنی تمام ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس راہ پہ زیادہ نہیں آئی ہیں۔ خواتین اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں۔ ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی خاتون اپنی ذمہ داریاں بحیثیت بیوی کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیٹی کے، اگر وہ ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے تو یہ یقین رکھیے کہ وہ اسی کے صدقے بخش دی جائے گی، کیونکہ اس کی عبادت وہ ہے جو وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جی کہ علم جو ہے وہ ایک ایوولوشنری عمل ہے، تو کیا علم لدنی بھی ایوولوشنری ہے؟ وہ تو یک دم سے ہوتا ہے، تو اس کو ہم ریوولوشنری کہہ سکتے ہیں؟ علم کوئی سا بھی ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا علم لدنی ہو، اس کی ترقی ایوولوشنری ہے، ریوولوشنری ہے نہیں۔ ویسے ہی رب تعالیٰ کی کائنات کے اندر اب دیکھیے، رب تعالیٰ کا اسلوب بھی
ریولوشنری نہیں، ایوولوشنری ہے. آپ دن رات کا بدلنے کو دیکھ لیجئے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 6 بجے تک دن ہے اور 6:01 پر گہری رات شروع ہو جائے. آہستہ آہستہ دن ڈوبتا ہے اور رات آتی ہے. اسی طرح جو روشنی طلوع ہوتی ہے، دن طلوع ہوتا ہے، بہت گریجول ہوتا ہے. موسموں کا بدلنا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صاحب 15 اپریل تک تو سردی چل رہی ہے اور 16 اپریل سے سخت گرمی شروع ہو جائے، اور 15 اکتوبر تک گرمیاں چل رہی ہیں اور 16 اکتوبر سے سخت سردی شروع ہو جائے. چینج گریجول ہوگی. خود انسان کی پیدائش کا عمل اور پھر موت کا عمل، یہ سب گریجول ہے. درخت، پودے جو پیدا ہوتے ہیں، بیج سے لے کے ان کا موت تک کا عمل بڑا گریجول ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آج آپ نے بیج ڈالا، اگلے دن صبح اٹھے تو پتہ لگا کہ وہ تناور درخت بنا ہوا ہے. پہاڑ ہیں، ہنڈریڈز آف سینچریز چاہیے اس کو بننے میں، اور ٹوٹنے میں بھی اسی طرح. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں تدریج ہے، یکلخت نہیں ہوتا. اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ہوئی چیزیں جتنی ہیں ان کے اندر پائیداری بہت ہے. تو وہ چیزیں جو ایوولوشنری پروسیس سے وجود میں آتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں. جیسے میں نے پہاڑ کی آپ کو مثال دی، ان کو بننے میں کئی ہزار سال لگتے ہیں. دیکھیے کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور ٹوٹنے میں بھی کئی ہزار سال لے لیتا ہے. وہ چوہے کا اور خرگوش کا جسٹیشن ٹائم بہت مختصر ہے، لیکن ان کی لائف سپین بھی اتنا ہی چھوٹا ہے، اتنا ہی کم حوصلہ ہے. ذرا سی بات پہ خوفزدہ ہو کے مر جاتا ہے خرگوش. گھوڑے کا جسٹیشن ٹائم 1 سال ہے. آپ دیکھیے کس قدر طاقتور جانور ہے اور کیسے کام سر انجام دیتا ہے. وہ ہاتھی کا جسٹیشن ٹائم 2 سال ہے. آپ اس کی قوت اور اس کا جسہ دیکھیے. آپ تو جہاں تدریج سے کوئی چیز وجود میں آئی ہے وہ پائیدار ہے، اور یکلخت عمل سے، ریولوشنری انقلابی عمل سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اتنی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. تو علم تو بہت پائیدار چیز ہے، اسی لیے یہ گریجولی آتا ہے، یکلخت نہیں آتا. شاہ صاحب، جیسا کہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو. شہید اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو اللہ کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح اولیاء اللہ ترک سنت نہیں کرتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی بھی اگر زندہ کرتا ہے تو اس کو مختلف روایات ہیں کہ مختلف روایات میں کہ 70 شہداء تک یا 100 شہداء تک ثواب دیا جاتا ہے. تو کیا ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے جزدے خاکی بھی ہم عام انسانوں کی طرح مٹی میں مل جاتے ہوں گے، یا پھر ان کو بھی شہیدوں کا رتبہ دیا جاتا ہوگا اور ان کے بھی جزدے خاکی ویسے ہی باقی رہتے ہوں گے؟ صاحب یہ بات مراتب کی ہے، اور شہید کے زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اسی طرح ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ان لوگوں نے جو اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اپنی عزیز ترین چیز کی جو ان کی جان ہے، اس کا انعام ہے رب کی طرف سے. باقی وہ جو سنت زندہ کرنے پر 70 شہیدوں کے ایکویلنٹ ثواب ہے، وہ ایک مثال ہے کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ جتنا 70 شہیدوں کو ثواب ملے گا جان قربان کرنے کا، اس کے ایکویلنٹ ثواب دے دیا جائے گا. مرتبے کی بات نہیں ہے. جو آپ نے شہید کی بات کی کہ وہ زندہ ہے، کھاتا پیتا، لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں، وہ مرتبے کا بیان ہے. لیکن جو سنت زندہ کرنے کا ثواب ہے یہ مرتبہ نہیں، ثواب ہے. وہ کیونکہ شہید کو دو انعام ملے، ایک ثواب اور ایک مرتبہ. مرتبہ انعام ہے، ثواب اس کا اجر ہے ان کے فعل کا. تو سنت زندہ کرنے کا اجر کے طور پر اتنا ثواب ملا جتنا 70 شہیدوں کا، یا ایک آدمی کے 70 مرتبہ شہید ہونے کا ثواب، وہ اس کا ایکویلنٹ آ گیا. لیکن مرتبے کا ذکر نہیں ہے اس میں. تو جسم کے مٹی میں
گھل مل جانے کا کہ مٹی اسے کھا جائے، یہ طبعی عمل ہے، یہ لا آف نیچر ہے، تو وہ تو سب کے لیے آئے گا. تو یہ ہم دو مختلف اس سے انداز سے بات کر رہے ہیں. اور شہید کا بھی ایک چیز میں اس سلسلے میں عرض کر دوں، کیونکہ میں زیادہ زور عملی زندگی پر دیتا ہوں کہ ہماری عملی زندگی کسی طرح سے ایک مسلمان کسی ہو جائے، یا کم سے کم اپنے لیے میں یہ خواہش رکھتا ہوں. تو اس کا ایک عملی زندگی کا پہلو بھی شہید کا یاد رکھیے، اگرچہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں شہید کے یہ اجر ہیں اور اس کا یہ انعام ہے شہادت کا، وہ بغیر کسی حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے گا. اس سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ما سوائے ایک چیز کے کہ اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہو، وہ معاف نہیں ہوگا. تو یہ جو میں اتنا زور دیتا رہتا ہوں کہ جو ہماری عملی زندگی ہے، جہاں ہمارا انٹریکشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کو ہم کسی طرح سے ڈھال لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی ہے کہ شہید جس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا بڑا مرتبہ بیان فرمایا قرآن میں، جو یقیناً سچ ہے. وہاں بھی ایک قید ہے کہ اس نے کسی انسان کا قرض نہ دینا ہو، وہ معاف نہیں ہوگا. تو ہم اپنی عملی زندگی جو ہے، دنیاوی زندگی، ولی اللہ کیوں آپ کو اتنا عزیز ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو انٹریکشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ اتنا مہربانی کا اور اتنا ڈیسنٹ ہے کہ وہ دلوں میں گھر کرتا ہے سب کے. ہمارا تمام زور جو ہے یہاں فار سم ریزن وہ تسبیحات پر چلا گیا. ہر آدمی ہم میں سے، اور یہ میں ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کئی بار عرض کی، لیکن لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ان سے میری ملاقات ہوتی ہے دعا کے دوران، تو جس چیز کا انسان کو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن دنیا میں اتارا گیا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہماری عملی زندگی کو اس طرح بنا دے جیسے رب چاہتا ہے. اور قرآن میں زیادہ زور اسی بات پر ہے کہ جو دنیاوی مال و زر ہے، دنیاوی آسائشیں ہیں، مادی چیزوں کا حصول ہے، اس کی حیثیت وہ کمتر کرتا ہے ہماری نظر میں. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیں کہ قرآن ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکالتا ہے اور آخرت کی محبت ڈالتا ہے. لیکن ہم لوگ جس ڈگر پہ چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو دنیا کو ہمارے دل سے نکالنے کے لیے اتارا گیا تھا تاکہ دل میں ہمارے آخرت کی محبت پیدا ہو جائے، ہم اللہ کی راہ پہ چلنے لگیں، سیدھا راستہ ہم فالو کر لیں، ہم اس قرآن کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ صاحب کوئی ایسی آیت ہمیں پتہ چل جائے جس سے مجھے اپنے بچے کی تربیت نہ کرنی پڑے لیکن وہ نافرمان نہ نکلے، وہ صحیح نکلے. جبکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت ہم کر دیں. اگر وہ ہمارا فرمانبردار نہیں نکلتا ہے، ایک اچھا انسان نہیں بنتا ہے، تو فالٹ ہے ہمارے تعلیم و تربیت میں. ہم نے اپنی ڈیوٹی بحیثیت ماں باپ کے پوری نہیں کی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کوئی آیت مل جائے جو ہم پڑھیں اور ہمارا بیٹا جو ہے بہترین انسان بن جائے. قرض ہو گیا ہے، اب قرض اس وقت اترے گا جب ہمارے پاس پیسہ آئے گا، رزق آئے گا. یہ عالم الاسباب ہے. یہاں چھت پھاڑ کے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ ایک گٹھری میں مجھے اتنی اماؤنٹ بھیج دے گا جس سے میرا قرض اتر جائے. تو مجھے ہاتھ پاؤں ہلانا ہوں گے، محنت کرنا ہوگی، اس کے انعام کے طور پر رب تعالیٰ مجھ پر رزق وسیع کر دے گا. اور یہ امید ہے کہ اپنی رحمت کے صدقے میری محنت سے کئی ہزار گنا زیادہ انعام دے دے گا، تو اس سے قرض اتر جائے گا. لیکن یہ کہ صاحب کوئی آیت بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس کو ہم پڑھیں اور قرض اتر جائے. یہ جس راہ پہ ہم چلے گئے ہیں، یہ راہ مسلمان کی نہیں ہے. ایک بالکل سادہ بات میں آپ سے عرض کر دوں، ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے صحابہ کرام نے کیا، وہ حق اور سچ ہے. اس کی پیروی آنکھیں بند کر کے کر لیجئے آپ.
لیکن اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے اور صحابہ کرام کی حیات سے، اس سے پہلو تہی کر لیجئے، وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو کبھی ہم یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی زندگی، چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو پیغمبر تھے، ہمارا ان کا کیا مقابلہ، گرچہ یہ دلیل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس شکل بشر پیدا کیا تھا محض اسی دلیل کو رد کرنے کے لیے کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ تو ہم جیسے انسان نہیں تھے، تو پیغمبر تھے، تو ہم ویسی زندگی کیسے بسر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری زندگی اختیار ہی ہماری طرح اس طرح سے کی تھی کہ ہماری اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہ رہ جائے، تاکہ ہم آسانی سے ان کی پیروی کر لیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کو لے لیجئے، اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے زیادہ اسرت کی زندگی کس نے گزاری ہے؟ تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی پیر کے پاس گئے ہوں کہ دعا کر دو کہ میرا رزق بڑھ جائے، یا کوئی مجھے تسبیح دے دو کہ میں پڑھ لوں اور میرا رزق کھل جائے؟ اتنی تکالیف کس نے اٹھائی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اٹھائی ہیں؟ اور صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، قرآن کو ہم اپنی زندگیاں سنوارنے کے لیے استعمال کریں، تسبیحات کی طرف جائیں، یہ بے عملی کی راہ دکھا دے گی ہمیں، عمل سے دور ہو جائیں گے اور تسبیحوں کے پیچھے پھرتے رہیں گے۔ زیادہ زور اس بات پہ دیجئے کہ ہماری عملی زندگی جس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ہم اس کو کسی طرح سے اس سانچے میں ڈھال لیں جو قرآن نے بتایا ہے، خود بخود جان چھوٹ جائے گی تمام چیزوں سے ہماری۔ مرنے کے بعد روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، وہاں دو درجات ہیں، ایک میں وہ جو بہت نیک لوگ ہیں اور پسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے، وہ نیک روحیں وہاں رہتی ہیں، اور جو مجھ جیسے گناہگار لوگوں کی روحیں دوسرے مقام پر رہتی ہیں۔ لیکن ان روحوں کا تعلق اپنی قبر کے مقام سے رہتا ضرور ہے، چونکہ ایک عام آدمی روحانی بالیدگی کے اس مقام پر نہیں ہوتا کہ اسے کشف القبور حاصل ہو یا اس کو روحیں دکھائی دے سکیں، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی شخص کوئی روح اپنی اس وقت قبر میں موجود ہے یا نہیں۔ تو وہ عالم برزخ میں رہتی ہیں، لیکن ان کا تعلق قبر کے ساتھ رہتا ضرور ہے۔ تو جس سینس میں میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس مکان میں اس وقت آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں جسمانی طور پہ، اگر آپ یہاں سے کراچی چلے جائیں یا دوسرے شہر میں چلے جائیں تو آپ یہاں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی بندوبست نہیں کر کے گئے ہیں تو پیچھے جو آپ کا کچن چلے گا وہ نہیں چل سکتا آپ کے بغیر کسی ایفرٹ کے۔ تو میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ داتا صاحب وہاں موجود نہیں ہیں کہ جو کما کے دنیاوی طور پر اپنے لنگر کا خرچہ چلا رہے ہوں، لیکن یہ رب کی رحمت ہے، یہ اس زندگی کا انعام ہے جو داتا صاحب نے جیسی زندگی گزاری کہ ان کے مرنے کے بعد اللہ نے ان کا نام اتنا سر بلند کر دیا ہے اور یہ اعزاز بخش دیا کہ ان کے لنگر سے روزانہ تقریباً 10,000 آدمی کھانا کھاتا ہے۔ یہ انعام کو میں بیان کر رہا تھا۔ جو انسان زندہ ہیں ان میں بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے خاصیت ودیت فرمائی ہے کہ وہ بیک وقت کئی جگہ پہ کئی مقامات پہ ہوں، جس کا کہ میں نے اس گناہگار نے اپنے آنکھوں سے وہ جھلک دیکھی یا نظارے دیکھے ہیں، وہ آپ ہی کی شخصیت سے متعلق ہے۔ خالد صاحب، یہ 1987 کا قصہ ہے۔ میں نے اس وقت بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جس مقام پر آپ نے مجھے بیٹھے دیکھ لیا اس کا ذکر کہیں نہ کیجیے گا، زبان پر مت لائیے گا کبھی۔ پھر اس کے بعد بھی آپ نے ایک دو بار مجھ سے کچھ ذکر کیا، تو میں نے پھر بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اس کو زبان پر نہ لایا کیجیے خالد صاحب کہ میں کس وقت کہاں پر تھا۔ دیکھیے، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ابدال کے مقام کی بات ہے۔ نہیں، میں عرض کر دوں، یہ اصل میں یہ خاصیت ابدال کی ہے کہ رب تعالیٰ ان پہ یہ رحمت فرماتا ہے کہ وہ روحانیت کے اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں 2-3 جگہوں پر
دیکھے جاتے ہیں. اب یہ مقام تو حاصل ہو گیا اور یہ صلاحیت بھی حاصل ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. جب آپ اس سے اوپر ترقی کر جاتے ہیں, کتب کے مقام پر چلے جاتے ہیں, تو یہ تھوڑی ہے کہ ابدال کی صفات آپ سے چھین لی جاتی ہیں, وہ بھی موجود ہیں, اس سے اوپر کی بھی عطا ہوگی آپ کو. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اگر ڈپٹی سیکرٹری ہیں تو آپ کے اختیارات کچھ ہیں, کل کو آپ پروموٹ ہو گئے, جوائنٹ سیکرٹری ہو گئے, تو آپ کے اختیارات جو ایز جوائنٹ سیکرٹری آپ کو حاصل ہوئے, اس میں وہ اختیارات بھی شامل ہیں جو بحیثیت ڈپٹی سیکرٹری آپ کو حاصل تھے. اس سے اگر فردر پروموشن ہو گئی, آپ ایڈیشنل سیکرٹری ہو گئے, تو بحیثیت ایڈیشنل سیکرٹری اختیارات حاصل جو ہو گئے, ان میں وہ تمام اختیارات شامل ہیں جو آپ کو ایز سیکشن آفیسر, ایز ڈپٹی سیکرٹری, ایز جوائنٹ سیکرٹری جو آپ کو حاصل تھے, وہ سب آپ میں جمع ہیں. تو جو آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس سے آگے کی بات ہے, وہ میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ صفات ابدال سے شروع ہوتی ہیں اور غوث تک چلی جاتی ہیں. یہ ہے سر. یہ سوال تو نہیں ہے, ایک ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ جو سٹنگ ہوتی ہے یہاں, تو اس ہر سیشن کے آخر میں اگر آپ ایک اجتماعی دعا بھی فرما دیا کریں تو ہم سب کے لیے مزید سکون قلب اور خیر و برکت کا باعث, اگر مناسب ہو. نہیں, مجھے تو اعتراض نہیں ہے, میں ضرور دعا کر دوں گا, اس میں کیا, اجتماعی دعا آپ ضرور کر لیجئے. لیکن حضور آپ ایک بات یہ مجھے فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نماز کے بعد بھی دعا کا رواج نہیں تھا, تو نماز بذات خود دعا ہے, سلام پھیرا اٹھ کے چلے گئے, انفرادی طور پر دعا مانگتے تھے لوگ. اسی طرح کوئی اجتماعی عبادت کا کوئی تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. جماعت کی صورت میں نماز پڑھی ہے, صرف فرض نمازیں, عیدین اور نماز استسقاء یا نماز جنازہ, بس. اس سے زیادہ اجتماعی عبادت کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں تھا. سنتیں اور واجب اور نوافل بھی انڈیویجولی پڑھے گئے ہیں, حلقہ باندھ کے عبادت کا تصور وہاں نہیں تھا. تو یہ اجتماعی دعائیں یہ اصل میں ہمارے انڈو پاکستان کی کہ یہ رواج یہاں سے لیے ہوئے ہیں. دعا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, دعا کر دوں گا, تو ثواب کا کام ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سحر سے نکل گیا, یہ جو کچھ بہت سے تصورات ہمارے قائم ہیں, ان سے باہر نکل جائیے. تو دعا ضرور مانگیے, اجتماعی دعا بھی مانگیے, لیکن تصور کلیئر رہے. ایک تو یہ کہ جو یونیورس ہے وہ کافی بڑا ہے, اور ابھی تک سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ ارتھ کے علاوہ کہیں بھی کوئی انٹیلیجنٹ مخلوق نہیں پائی جاتی. سائنس نے یہاں تک پہنچی ہے. اس سے جو ہے جو سوال ذہن میں آتا ہے ایک عام آدمی کے, وہ یہ ہے کہ پھر اتنی بڑی کائنات بنانے کی ضرورت کیا ہے, جسٹ اے ویسٹیج آف اسپیس. ٹھیک, تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کچھ بتائیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے, تو شاید آپ نے کچھ دیکھا ہو. اچھا, دوسرا سوال جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے سے, وہ یہ کہ آپ نے اپنی لیکچرز میں آپ جو ہے نا, جیسے ابھی بھی ذکر ہوا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ تسبیحات اور ان چکروں سے نکلنے کے لیے اور عملی زندگی کی طرف جو ہے وہ بڑھیں. انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مطلب جتنی میں نے اپنی عمر گزاری ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف ہے پاکستانی معاشرہ. تو کوئی کبھی کوئی مطلب اس میں بہتری جو ہے وہ کب تک آ سکتی ہے؟ دیکھیے صاحب, اس میں بہتری تو اوور نائٹ بھی آ جائے گی اور بہتری کبھی بھی نہیں آئے گی, دونوں ہی باتیں. جب تک ہمارے رویے یہ رہیں گے کہ دوسرے کو ٹھیک ہونا چاہیے, آپ ٹھیک ہو جائیے, جب تک یہ رویہ رہے گا کہ آپ ٹھیک ہو جائیے, بہتری کبھی نہیں آئے گی. جس دن یہ رویہ ہو گیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, دوسرے بھلے جو مرضی کرتے رہیں, صرف میں ٹھیک ہو جاؤں, اوور نائٹ چینج آ جائے گی.
ایک ہی رات میں معاملات سدھر جائیں گے. یہ تو اس کی سادہ سی بات ہے. تسبیحات کا جو میں کہہ رہا تھا اس سے کہیں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ میں عبادات کے خلاف ہوں، ایسی بات نہیں ہے. عبادات ہم بالکل اس انداز میں کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ لیکن اسلام کو ہم بائی پارٹس امپلیمنٹ نہ کریں اپنے اوپر، یا اسلام کے بارے میں ہم سلیکٹو نہ ہوں کہ جو چیز ہمیں سوٹ کرے، جو چیز ہمیں اچھی لگے وہ تو ہم اپنا لیں اور باقی سے پہلو تہی کر جائیں. بلکہ اس کو ان ٹوٹل اگر ہم لے لیں اور اس کو ایک لے مین لینگویج میں اگر میں بات کروں کہ اپنے اوپر اس طرح اوڑھ لیں جیسے برقع اوڑھا جاتا، تو پھر تو نتائج بالکل صحیح نکلیں گے، ایک مومن کسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور اگر ہم سلیکٹو رہے کہ چونکہ عبادات سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی قربانی نہیں کرنا پڑتی، لوگ دیکھ کے ہمیں نیک سمجھتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں سلام کرتے ہیں، اس سے ہماری انا کو تسکین ملتی ہے، نفس پھلتا پھولتا ہے، تو ہم عبادات کی طرف جاتے ہیں. عبادات ضرور ہمیں کرنی چاہیے سوائے فرض نماز کے، جو کہ اجتماعی طور پہ ادا کرنی چاہیے باجماعت. اگر ہم باقی بند کمرے میں کریں اور اس کا کہیں ذکر نہ آنے دیں، اس کو چھپا کے عبادت کو کریں، اور اس عبادت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو پاکیزگی ہے، جو لطافت ہے، اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کر لیں، اور ہم دوسرے لوگوں کے لیے مہربان ہو جائیں بغیر یہ دیکھے کہ اس شخص کا مذہب کیا ہے، اس کی ذات برادری کیا ہے. صرف یہ دیکھیں کہ جس رب کے بندے ہم ہیں اسی رب کا بندہ یہ ہے، تو اس لیے اس کے لیے مہربان ہونا مجھ پر فرض ہے. تو ہم ہر شخص کے لیے مہربان ہو جائیں دنیا میں، حتیٰ کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے بھی ہم مہربان رہیں، ماں سوائے میدان جنگ کے. میدان جنگ میں ہم فولاد کی طرح سخت ہو جائیں، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ دشمن تلوار اٹھائے ہوئے ہے. تو میرے خیال میں نتائج بالکل وہ ہو جائیں گے جو 1400 سال پہلے تھے. دیکھیے دنیا میں کائنات میں 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں. اس کی وسعت کا عالم یہ ہے. جو سائنس کی حد تک جیسے آپ نے بات کی تھی وہ صحیح ہے کہ ابھی تک تو نون چیزوں میں یہی ہے کہ اسی کرۂ ارض پر ایسی آبادی ہے. لیکن روحانی طور پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو اب یہ تو مجاز نہیں کہ کوئی چیز میں کھل کر بیان کر دوں، لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں کہ کچھ ایسے جہان ہیں جہاں آبادی موجود ہے. وہ گرچہ ان کی شکل و صورت ذرا ڈیفرنٹ ہے، ان کی معاشرتی عادات مختلف ہیں، لیکن آبادی ہے ضرور. تو جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے سائنسی ترقی، چونکہ اللہ بھی اس کا حکم دیتا ہے کہ غور و فکر کیا جائے، ریسرچ کی جائے، تحقیق کی جائے، اس کو ایکسپلور کیا جائے چیزوں کو، تو امید رکھنی چاہیے کہ کل کو سائنس بھی اس درجے تک پہنچ جائے گی کہ دوسری جو مخلوق زندہ ہے وہاں تک رسائی دی جائے. سر اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اب کچھ اہل علم کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان احسن التقویم ہے، اشرف المخلوقات نہیں. اس کے بارے میں صاحب یہ اہل علم کی طرف سے سامنے نہیں آئی، یہ تو قرآن کی طرف سے سامنے آئی ہے. سورہ 3 میں بھی ہے کہ اللہ کو ہم نے بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے. وہ تو قرآن کہتا ہے، رب کہہ رہا ہے. جو اشرف المخلوقات ہے تو وہ تو تمام انداز، ہر پہلو اور ہر انداز میں اپنے اندر دوسری چیزوں سے بہتری رکھتا ہے، تبھی تو اشرف المخلوقات ہے. تو اس میں تو کہیں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، بلکہ یہ تو کنفرمیٹری ہے. یہ اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ اللہ اشرف المخلوقات ہے، کہ اسے بہترین تقویم پر پیدا کیا گیا. شاہ صاحب، شہید کی شہادت کے بعد
اس کی قرض کی ادائیگی دنیا میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بہت ساری قبور ہیں اور قبریں ہیں، ان پر لوگ جا کر چراغ جلاتے ہیں یا وہ ڈالتے ہیں اگربتی جلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، شہید کا قرض اسی طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ کسی عام طریقے سے مرنے والے شخص کے مرنے کے بعد اگر کسی کو اتنی مہلت نہیں ملی، موت نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ لواحقین کو یہ بتا سکے کہ وہ کس کا مقروض ہے یا وہ قرض ادا کر پائے، تو پھر اس کے لواحقین اس کا قرض اس کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے ادا کر دیتے ہیں اور بقایا پھر تقسیم ہوتی ہے وارثین میں. اور اگر اس نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس سے اس کا قرض ادا ہو پائے تو عام طور پر رشتہ دار اس کے بہاف پر قرض ادا کر دیتے ہیں. تو یہ شہید کے لیے بھی اسی طرح سے. باقی رہ گئی بات قبروں پر چراغ روشن کرنے کی اور اگربتیاں سلگانے کی، تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا جب یہ حلقہ باندھ کے عبادت کرنے کی بات کر رہا تھا اور اجتماعی دعا اور ایسی چیزیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ حلقے باندھ کر اس طرح عبادت کی گئی ہو. یا تو اسلام کے اندر کچھ چیزیں رواج کے طور پہ یا دوسرے لوگوں کی مسابقت میں شامل ہو گئی ہیں. کسی سیٹنگ میں میں نے یہ بات کی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر ایسی چیزیں بہت زیادہ آپ کو ملیں گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت ہندو سے مسلمان ہوئی ہے. ہم نے اپنا عقیدہ تو چھوڑ دیا جب ہم مسلمان ہوئے، اللہ نے توفیق بخشی، ہم پر رحم فرمایا اور اپنے صحیح دین کی طرف بلا لیا، تو ہم نے عقیدہ تو اپنا بدل ڈالا لیکن ہم رسم و رواج کو نہیں چھوڑ پائے کیونکہ ہم رہے اسی معاشرے میں اور وہ معاشرہ ڈومینیٹنگ تھا کہ اکثریت ہندو کی تھی. تو بہت سی چیزیں ہمارے یہاں وہ بطور رسومات داخل ہوتی گئی ہیں، وہ حصہ بن گئی ہیں. یہ ہندوؤں کے یہاں زیادہ ہے چراغ جلانا. وہ دیوی دیوتا جہاں انہوں نے بت رکھے ہوتے ہیں ان کے قدموں میں وہ چراغ جلاتے رہتے ہیں، اگربتیاں سلگاتے ہیں. اگربتی کو سلگانے کا کنسیپٹ جو ہے، ایک تو ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اگر صحیح اگربتی ہے تو اس سے خوشبو پھیلتی ہے، پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے اس جگہ پہ، وہ تو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن قبر پر جو اگربتیاں سلگاتے ہیں تو وہ رسم و رواج کا حصہ بنا ہوا ہے. گرچہ اگر اس رسم و رواج کو ہم کھنگالنے بیٹھیں گے تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ روحوں کو چونکہ خوشبو زیادہ پسند ہے، بیڈ اسمیل ہے، اس سے روحیں اور فرشتے دور بھاگتے ہیں اور خوشبو والی جگہ پر روحیں زیادہ آتی ہیں. تو یہ سوچ کر کہ یہاں ان کی قبر پر ہم اگربتی سلگا دیں تاکہ ان کی یہ جگہ پاکیزہ رہے، اس میں پاکیزگی کا احساس رہے، خوشبو رہے، تو روح کو آمد و رفت میں آسانی رہے گی. وہ ایک اس کی بنیادی کنسیپٹ اس کا پیچھے، لیکن وہ جسٹیفائی نہیں کرتا اس بات کو، اس کو اسلام کا حصہ نہیں بناتا کہ آپ اگربتیاں قبروں پر سلگا دیں. ایسا نہیں ہے، یہ رہے گی رسم ہی جو یہاں سے چلی ہے.